الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. رواہ البخاری. محترم سامعین کرام، گزشتہ نشستوں کے اندر رزق حلال، اس سے پہلے قربانی، اور اس بارے میں ہم نے پچھلے جمعہ پر ڈسکس کی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مال سمیت ہر نعمت کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ کو جواب دے دو. تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. اور ساتھ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ مال کو کمانا کیسے ہے اور خرچ کرنا کیسے. آج اسی کا ایک ملتا جلتا موضوع قرآن مجید کے اندر وراثت کے احکام اور تقسیم مال پر قرآن کا اٹل فیصلہ. عزیز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل نصب العین ہے. اسلام ہمیں ایک کمپلیٹ ڈسپلن آف لائف فراہم کرتا ہے. یہ کتاب صرف نماز، روزہ، حج اور ایسے ہی دوسرے احکامات کی محض تلقین نہیں کرتی، بلکہ معاشی اور معاشرتی زندگی کے ایک ایک پہلو کو خوب واضح کرتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے ہو، ہماری معاشی معاملات کیسے ہوں. یعنی جہاں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، معاش، تمام چیزوں پہ اسلام حاوی نظر آتا ہے. تو ہم اگر غور کریں تو وراثت یعنی ترکے کا معاملہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھیں، اس کا جو اسلوب ہے باقی تمام حکموں سے مختلف ہے. آپ کو قرآن مجید میں نماز کا حکم ملے گا، زکوٰۃ کا حکم ملے گا، حج اور روزے کا حکم ملے گا. بعض کی جزوی بھی تفصیلات جس طرح روزہ ہے اس کی موجود ہیں. نماز کے بارے میں یہ نہیں بتایا گا صبح 2 رکعت ہیں، ظہر کو 4 ہیں، عصر کو 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں یا عشاء کی 4 ہیں، اور پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے. کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی. زکوٰۃ کی بھی تفصیل نہیں بتائی گئی. تو یہ معروف چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ اسلام کو جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ ہے، وہ آج کی چیز نہیں ہے، یہ سابقہ امتوں پر بھی فرض ہے. اور علماء نے یہ ثابت کیا ہے، یہ جو یہودی تھے یہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے، اس لیے وضاحت کی ضرورت نہ تھی. وہ جو کام کرتے ہیں تو بس اسی کو بتا دیا گیا کہ یہ کرو، تو عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو. تو جو معاشرتی معاملات تھے جو بالکل پس پردہ تھے، ان میں وراثت بھی ایک ایسا معاملہ تھا جس پر معاشرے کے اثرات تھے. مذہب کو وہ کوئی حیثیت نہ دیتے تھے. اس کی نتیجے میں قرآن مجید نے وراثت کا جو عربوں کا قانون تھا اس کو یکسر بدل دیا. عربوں میں وراثت اس کو ملتی تھی جو گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کے قابل ہو، کمزور اور بچوں اور عورتوں کے کوئی وراثت میں حقوق نہ. جو لڑنا جانتا ہے، لڑتا ہے قبیلے میں، اس کو وراثت دی جائے.
اور بعض مذاہب میں بڑے بھائی کی وراثت کا زیادہ حق، اس طرح کے قوانین بھی جو ہے ہندوازم کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اسلام نے ایک واضح اٹل جو ہے اصول وضع فرمایا، تو ہم اس اصول کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وراثت کے بارے میں وہ اصول کون سا۔ عزیز سامعین کرام، تو سورۃ النساء بھی ہماری کافی شافی رہنمائی کرتی ہے وراثت کے اصول کے بارے میں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب ما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں کس نے حصہ رکھا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حصہ رکھا ہے۔ جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مریں، اس میں کس کا حصہ ہے؟ للرجال نصیب۔ رجال مردوں کو کہتے ہیں، رجل کی جمع رجال۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح فرمایا کہ وللنساء نصیب، اسی طرح خواتین کا بھی حصہ۔ امرأۃ واحد ہے، ایک عورت کو امرأة کہتے ہیں، اور جمع اس کی کیا ہے؟ نساء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو والدین وراثت چھوڑتے ہیں اس کے میں کس کا حصہ ہے؟ مردوں کا بھی حصہ ہے، اور کن کا حصہ ہے؟ خواتین کا بھی حصہ ہے۔ اور جو مال ماں باپ قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مریں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا وہ مال زیادہ ہو، اللہ کی طرف سے ایک مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ آیت ہمیں ایک بصیرت عطا کرتی ہے کہ واضح پیغام دیا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو یہ کہہ کر محروم نہیں کیا جا سکتا کہ جائیداد تھوڑی ہے اور تمہارا حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما قل او منہ کثر، اگر جائیداد تھوڑی ہو یا پھر زیادہ ہو، فرمایا سوئی سے لے کر جہاز تک جو مرنے والے کی ملکیت ہے اس میں عورت کا کیا ہے؟ باقاعدہ حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست حصوں کی تقسیم شروع فرمائی۔ سورۃ النساء کی آیت کریمہ 11 کے اندر وارث کے قانون کی بنیاد اور سب سے اہم آیت کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ تو وراثت کی تقسیم کا حکم کس نے دیا؟ خود اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو قرآن مجید میں ایک اٹل صورت کے اندر پیش فرما دیا گیا، اور وہ اس کو مزید واضح آیت کریمہ جو 11 ہے اس کے اندر کیا گیا؟ فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ جل شانہ نے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ حکم دیتی ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، یعنی لڑکے کا ایک حصہ اور لڑکیوں کے 2 حصے کے برابر ہو، یعنی لڑکے کو 20 روپے حصے میں آئیں گے اور لڑکی کو 10 روپے حصے میں آئیں گے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی لڑکیوں کو آدھا حصہ کیوں دیا، اور بعض یہ کرتے ہیں کہ دیا کیوں گیا۔ دونوں طرح کی پارٹیاں موجود ہیں نا۔ تو فرمایا کہ لڑکیوں کو نصف حصہ اسلام نے اس لیے دیا کہ خاندان کی کفالت عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کفیل ہوگا، بیٹی ہے تو والد کفیل ہوگا، اور بہن ہے تو بھائی کفیل ہوگا۔ یعنی بیوی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ خاوند یا شوہر پر۔ بیٹی ہے تو بیٹی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ والد پر۔ اگر والد نہیں ہے تو بیٹی چھوٹی ہے تو پھر بھائیوں پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کبھی کفیل نہیں ہے۔ عورت کو جو بھی پیسہ ملے گا وہ اسے کہتے ہیں نیٹ پروفٹ،
اس نے خرچ کہیں نہیں کرنا، اس نے لینا ہی ہے، تو وہ جو ہے وہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرے۔ تو اسلام نے وہ حقوق رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں مثال بعض چیزوں کو بہت زیادہ آسان یا سادہ کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اس طرح ہوتی نہیں ہے۔ لڑکیوں کو جو حق مہر دیا جاتا ہے، تو ایک اچھے بھلے کھاتے پیتے انسان بھی وہ حق مہر بہت کم، 500 1000 بس ہم نہیں لیتے یا دیتے نہیں ہیں، یا بس ہمارا رواج نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کیا کہ جو عورت 5-10 ہزار کا میک اپ کر کے بیٹھی ہے، تو وہ میک اپ جتنا تو چلو دے دو حق مہر، تو کم از کم وہ باقی چیزوں میں اتنا خرچ کر رہے ہو، جو حصے یا حق مہر اسلام نے رکھے ہیں ان کا بھی کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ حق مہر ہوگا کتنا، وہ ہر آدمی کا الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے اس کی حیثیت کہ وہ کتنا کماتا ہے، کتنا حق مہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی ملکیت بھی خود خاتون کو ہے، وہ خود اپنے استعمال میں پیسے لائے، جو بھی وہ اس کا دل کرے۔ تو ہاں اکٹھا بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو ماشاءاللہ اچھا بھلا کماتا ہے، اگر وہ 10-20 ہزار اس کے حصے میں آ گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دے تو زیادہ بہتر ہے کہ چلو وہ اپنی کوئی چیز کھا پی لے یا خرید لے، جو بھی مرضی آئے کرے، ملکیت کا احساس ہو۔ تو خیر وہ حق مہر کے حوالے سے بیچ میں بات آ گئی۔ اب گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم 15,000 سے کم کسی کا بھی نہ لکھے، یعنی کم از کم 15,000 لازمی حق مہر ہونا چاہیے۔ تو حق مہر میں ایک مثال ایک مضبوط اماؤنٹ ہونی چاہیے جو محض ایک خاتون کے لیے ہو، چاہے وہ اس کو اپنے زیب و آرائش پہ جہاں پہ بھی وہ خرچ کرے یا اولاد کے لیے محفوظ کر لے، لیکن وہ اس کا حق ہے۔ عربوں میں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہ جی مہر فاطمی پتہ نہیں 33 روپے اتنے آنے، اور آج کل بچے کا دن کا خرچہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب آدمی تھے، ان کا حق مہر بھی ان کی غربت کو دیکھ کے رکھا گیا۔ تو جیسے آپ نے اپنی بیٹی حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ امیر آدمی تھے، تو حق مہر بھی اس امیرت کی وجہ سے تھا۔ تو یہ کوئی نہیں ہے کہ خالی ایک ہی بیٹی کو آپ مثال بنے، جب حضرت عثمان سے شادی ہوئی تو حق مہر آپ نے زیادہ لیا، اور جب حضرت علی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں تو کیا لیتے ہیں، اور ویسے بھی ان کو پالا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو کوئی خاندانی کاروبار نہ تھا نہ جائیداد، ان کی تو کاروبار تھے، بزنس ہے، وہ امیر لوگ تھے۔ تو مقصود یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی اس حساب سے ہونا چاہیے۔ تو وراثت کے بارے میں کفالت کون کرے گا؟ باپ کرے گا، باپ نہیں ہوگا تو بھائی کرے گا، شادی ہو گئی تو بیوی کا کفیل کون ہوگا؟ شوہر ہوگا۔ تو فرمایا یہ سارے، اور پھر قرآن مجید نے ایک ایک چیز کے حصے بنائے ہیں، اور خود مینشن کیا، وہ کسی کو مجھے اور آپ کو یا کسی اور عالم کو حصے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے سارے حصے تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چھٹا حصہ ہے اگر مرنے والے کی اولاد۔ تو بھائی اگر فوت ہو گیا ہے تو میاں بیوی کے بھی ایک دوسرے پہ وراثت رکھی ہے، یعنی اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو وراثت ملے گی، تو بیوی فوت ہو جائے اس کے بھی حکم ہے قرآن مجید کے اندر شوہر کو۔ تو فرمایا کہ اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چھٹا حصہ ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مال کی تقسیم سے پہلے 2 اہم ترین شرائط یہ بھی ذہن نشین ہو جائے کہ جب بھی کسی مال کی تقسیم ہوگی، وراثت کی تقسیم ہوگی، 2 چیزیں سب سے پہلے مد نظر رکھیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وراثت فوراً تقسیم نہیں ہوتی، 2 بنیادی اصول ہیں، وہ پورے ہوں گے پھر جا کے وراثت تقسیم ہوگی۔ پہلے نمبر پر بتایا کہ اس کی وصیت کیا ہے، کہ جو فوت ہوا ہے، فوت ہونے والے کی وصیت کیا ہے، والد فوت ہوا ہے یا عورت بھی فوت ہوئی ہے
تو اس کی وصیت کیا ہے؟ وصیت مال کے حوالے سے اسلام نے ایک آدمی کو وصیت کے حوالے سے ایک حکم کی اتنی اجازت دی کہ وہ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے، یعنی اپنی جائیداد کا تیسرا حصہ کسی کو بھی وصیت کر سکتا ہے، وہ چاہے وہ اپنے بھائی کو دے دے، رشتہ داروں کو دے دے، مسجد کو دے دے، کسی کو بھی دے دے، وہ پورا حق رکھتا ہے۔ اس کی جائیداد کا کتنا حصہ؟ 1/3 حصہ وہ کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1/3 کرے۔ مثلاً ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ہے، اس نے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے فلاں بچے کی شادی پہ لگا دینا جو یتیم ہے، یا فلاں لڑکا ہے اس کی تعلیم پہ لگا دینا، فلاں غریب ہے میرا دوست اس کو دے دینا، تو وہ دیکھا جائے گا، یعنی 15 لاکھ میں سے 5 لاکھ کی وہ وصیت کر سکتا ہے، جس کو چاہے وہ حق دلا دے، وہ الگ سے۔ تو پہلے اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ وصیت کرے کہ میں اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ بعض ہوتے ہیں نا، اولاد نافرمان ہے، یا ویسے بھی وہ ہوتے ہیں کہتے میں ایک چیز ہی نہیں دیتا۔ تو اولاد کو کسی خاص شرعی عذر پہ وہ اور بات ہوتی ہے، اس کو بھی ریئر کنڈیشن ہو سکتی ہے، ورنہ کیا ہے، اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کہتے۔ حتیٰ کہ جو بچہ آپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لے، یا پھر ایک لڑکی ہے وہ بھاگ کر شادی کر لے، اس کو بھی حصہ دینا چاہیے، حصہ اس کا دے دیں، نتیجہ وہ خود بھگتے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو وراثت سے خاص طور پہ مثال وہ اخلاقی حدود میں، اور اگر کوئی دین سے کوئی ایسا کام کرتا ہے یا وہ بہت زیادہ غلط ہو گیا، اس کو پھر الگ ہے، ملحد ہو گیا یا کوئی اور نتیجہ ہے، وہ اور بات ہے۔ تو وصیت کو پہلا دیکھا جائے، وصیت، اور وہ وصیت اللہ کے قانون کو نہیں توڑ سکتی۔ مثلا ایک آدمی وصیت کرے بیٹیوں کو کہ بھراواں کو حصہ نہیں گننا، یہ بھی وصیت ہے نا، بھائی تم نے بھائیوں سے حصہ نہیں لینا۔ ایسی تمام وصیتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی وصیت غیر شرعی ہو، چاہے وہ کعبہ کے خلاف پکڑ کر بھی کی جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وصیت شرع کے تحت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے جھوٹی قسم یا قسم اٹھائی، جھوٹی نہیں ویسے قسم اٹھائی، میں نے ساری زندگی اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کرنی، کہ قرآن پہ یا اللہ کو گواہ کر کے میں کر رہا ہوں۔ ایسی تمام قسموں کی کوئی حیثیت۔ جب اللہ تعالیٰ رشتے بنانے کا حکم دیتا ہے تو کل اس کو کوئی کہے، وہ کہے نہیں میں تو قرآن چاہتا ہے یا اللہ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قسموں کی کوئی حیثیت، ان پہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اور قرآن مجید میں قسموں پہ روزوں کی بھی پلنٹی رکھی گئی ہے، وہ الگ موضوع ہے، ادھر نہ چلے جائے بات۔ تو وصیت کس کے تابع ہوگی؟ شریعت کے تابع۔ اور وصیت میں جائیداد کے معاملے میں 1/3 کر سکتے، زیادہ سے زیادہ۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1/3 کریں، مثلا 15 لاکھ میں سے 1 لاکھ کی کر دے، 2 کی کر دے، 3 کی کر دے، 5 تک اس کو اجازت ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز وراثت کو تقسیم کرنے سے روکتی ہے، پہلے اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا، اور وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے یا پھر اس کے گواہ ہونے چاہیے، اور گواہ معتبر لوگ ہونے چاہیے، یعنی ایسے جامع وصیت ہو کہ اس کے گواہ معتبر لوگ ہوں، یا پھر وہ ایک لکھی ہوئی صورت میں ہو، تاکہ کوئی اور اتنی تفصیل ہو کہ بعد میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وراثت کو تقسیم کرنے سے روکتی ہے وصیت کے بعد، وہ ہے قرض۔ قرض ایسی چیز ہے کہ جب تک قرض ادا نہ ہو، یعنی وہ کلیئر نہ ہو آدمی، اس وقت تک اس کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر ایک آدمی پر قرض ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سنت تو یہ ہے کہ اس کے جنازے سے پہلے ادا کر دے، اور یہ اولاد پابند ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ والد نے ایسا قرض کا پہاڑ لیا ہو
औलाद उसको पूरा करने पे भी कासिर रहो। वो समझदार आदमी ये करेगा कि वो कर्ज के भी हिस्से कर लेगा कि मैं बेटा हूँ, मेरे हिस्से में कितने पैसे आते हैं, मैं हिस्सा बकदरे जुस्सा सारी जिंदगी कर्ज उतारूंगा। कर्ज उतारना औलाद की जिम्मेदारी है, चाहे जायदाद हो या ना हो। अगर कोई खा जाए तो फिर औलाद जवाब दे। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी बीवी के पास थे 5 तोले सोना। उनके भाई एक दिन उनके घर आए तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे ज़रूरत है, अच्छे भले खाते पीते लोग हैं, तो यहाँ के वो नहीं है। उसने उसको कहा कि भाई ओ मुझे जेवर दे दे, मैं फिर तुम्हें पैसे दे दूंगा। अच्छा, वो दोनों पार्टियां माशाल्लाह अमीर है, और बहन ने उठा के दे दिए। खैर वो 8-10 साल गुजरने, बहन ने पूछा ना, भाई ने पूछा, ऐसे चलता रहा। तो अचानक भाई फौत हो गया। तो बाद में कई दिनों बाद वो बहन ने कहा कि वो भाई ने लिए थे, भांजे को कहा, तो चूंकि उसकी जायदाद भी काफ़ी थी, तो भाई वो मेरा जो है ना, मेरे जेवर अमानत है, वो मुझे वापस कर दे। तो वो जो उसका भांजा था, उस आदमी का बेटा था, कहता है हम क्यों दें, हम तो नहीं देते, अब्बा खुद देगा क़यामत वाले दिन। यानी अच्छा, इसमें जो असल बात है कि गुनाहगार कौन होगा, क्या क़यामत वाले दिन उसके वालिद से वो पैसे मांगे जाएंगे या उसकी औलाद से ये मांगे जाएंगे? तो ये वालिद ने लिए थे, जायदाद उसने छोड़ी थी, अगरचे उसने बताया भी ना हो। क्योंकि वो होता है ना भाई, घरों में मामला, तो लोगों को पता होता है ये सच्चा आदमी है, झूठा आदमी है, तो उनको पता है कि ये बात हकीकत है, उन्होंने लिए थे। कहने का मतलब यह है कि क़यामत वाले दिन औलाद जवाब दे होगी, बाप नहीं होगा। उसने तो करोड़ों की जायदाद छोड़ी है, तो लाखों नहीं दे सकते थे। जो आदमी लाखों की जो है कर्ज और करोड़ों छोड़ के मरे, तो औलाद को इतना काम नहीं है कि करोड़ों में से लाखों दे दें। तो इसलिए कर्ज को पहले अदा किया जाए, पहले तो कोशिश की जाए कर्ज बढ़ाई ना। कर्ज महदूद लेन देन तो होते हैं, छोटे मोटे कारोबार में भी चलते हैं और इसी तरह बाकी मामलात में भी चलते हैं। तो इंसान अपने हिसाब से कर्ज ले, और ये ना हो कि कर्ज ले लेके कर्ज इतना हो कि जायदाद से भी हावी हो। अगर वो जायदाद भी बेचे तो फिर भी वो कर्ज अदा ना हो, उसके पल्ले यानी उसके पास ताकत इतनी होनी चाहिए वो फिर उतारने की भी सकत रखे। तो कर्ज जो है ना वो लाजिम अदा किया जाए। अब कोई भी विरासत उस वक्त तक तकसीम नहीं होगी जब तक कौन सी चीज़ें पूरी ना हो, वसीयत और कर्ज, ये लाजमी पूरी करें। उसके बाद अगर ये दोनों अदा हो गई हैं, फिर क्या होगा? फिर देखा जाएगा कि जो वारिसीन हैं उनमें बालिग कितने हैं, नाबालिग कितने हैं। तो ज़रूरी तो नहीं होता सबके वुरसा बालिग हों। अब एक आदमी फौत हुआ जिसके बेटा 5 साल का है, बेटी 3 साल की है, अब ये क्या करेंगे? बच्चे को दे देंगे पैसे? उसके लिए एक जो मोतबर हैं या ख़ानदान में बड़े हैं, वो 2-3 बंदे तय होंगे, भाई ये उसके वारिस हैं, ये पैसा किसी जगह नहीं लगाया जाएगा, ये उनकी अमानत होगी। जब तक वो बालिग ना हो और वो इतनी उम्र तक ना पहुंचे कि अक्ल उनके अंदर आ जाए, उस वक्त तक विरासत उनकी तकसीम नहीं होगी। यानी अब बाकी एक जवान था, वो तो ले गया हिस्सा ना, बालिग आदमी को हिस्सा फौरन मिलेगा। नाबालिग बच्चों की विरासत को महफूज किया जाएगा, ऐसे तरीक से महफूज किया जाए कि उनकी जायदाद ज़ाय ना हो। हमारे यहाँ एक जुल्म है कुल खानियों की सूरत में। अब फौत हुआ है, कोई तमीज़ नहीं है वो अमीर है गरीब है, बच्चे छोटे हैं बच्चे बड़े हैं, उधारें लेकर ये करके वो करके बस जी दे के पक्की पड़ी। उन्हें ये भी शर्म नहीं आती कि इसके बच्चे नाबालिग हैं, विरासत तकसीम नहीं हो सकती, तो घर वाले से पैसे लेकर चलो जी नाबालिग बच्चों
کہ وراثت سے پیسے نکال کر خیرات کرنا، کہ کچھ نہ کریں، خالی کوئی ہم خیرات کریں، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نابالغ بچہ تو بالغی جب ہوگا تب اس کی جائیداد کو ہلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری رسمیں ہیں، جھوٹ کے پلندے ہیں، دکھاوے ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب حیثیت ہو دینے کی، عشر اس وقت فرض ہوتا ہے جب حیثیت ہو دینے کی۔ تو یہ کل خان صاحب پہ فرض ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا ظلم، قربانی کون کرے گا؟ جو حیثیت رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی 500-700 دیہاڑی والوں کہاں قربانی کرے گا؟ تو جب حیثیت نہیں ہوگی تو قربانی، زکوٰۃ، عشر فرض نہیں ہوگا۔ کون سی چیز فرض ہوگی؟ کول خانی اور جمعراتی، کیونکہ یہ ملا جی کا مردہ ٹیکس ہے۔ یہ تو بھائی ادھار لے کے بھی کرنا ہے، برتن بیچ کے بھی کرنا ہے، سود لے کے بھی کرنا ہے، جو مرضی ہے یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ریت ہے۔ پورے ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں نا، تو 10 پارے اسی کے بارے میں تو ہیں، تو قرآنی حکم ہے نا، تو کوئی بندہ ہلتا نہیں ہے۔ اور معاشرہ اتنا بے درد اور ظالم ہے کہ کوئی یہ کام نہ کرے، برادری بائیکاٹ کرتی، نماز نہیں پڑھتا کوئی برادری بائیکاٹ نہیں، کوئی کر رہا ہے؟ بھائی بندہ نماز نہیں پڑھتا، بھائی مان ہے، کوئی برادری نے آ کر بائیکاٹ کیا بھائی نماز نہیں پڑھتا، رسمیں نہ کرے، یہ ڈھول نہ بجائے اور یہ معاملے نہ کرے، تو سارے غیرت کے جوان جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ وہ جہلوں کی قسم ہے، یہ جو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اور یہ جہل ملا ان کو ایسے چکر چلاتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مفت نہیں پڑھتے، موت آن دیتے، روٹی سے پڑھنا ہے صرف۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ بیچارے ایسے بس ظلم کی کمائی اور ظلم، عقل بھی ویسے ہوں گے نا۔ تو وراثت کب تقسیم ہوگی؟ جب وصیت پوری ہوگی، جب قرض پورا ہوگا، جب بچے کیا ہوں گے؟ بالغ ہوں گے، ورنہ اس کی وراثت سے 1 روپیہ کوئی نکال، کوئی بچہ چھوٹے بچے سے پوچھے ہاں بھائی لگا دیں، چھوٹے بچہ کہے بھی صحیح، مالک بھی کہے پھر بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی تیرے حصے میں 15 لاکھ بنتے ہیں تو تو لے لے اور بچے کو دے دے 10 سال کے، اس نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس نے تو یہی کرنا ہے نا، موبائل لے لینے ہیں، موٹر سائیکل لے لینے ہیں، اور سال 2 سال میں کھا کے چٹ۔ اس کو اس وقت دیں جب وہ بالغ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ میاں بیوی کے حصوں کی بھی تفصیل بیان کی، جس طرح حصے پہلے بتائے اسی طرح میاں بیوی کے حصے بھی بتا دیے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کی بیوی ہے، اس کی اولاد نہیں، تو پھر آپ جائیداد میں سے کتنا حصہ لیں گے؟ نصف، باقی ان کے دوسروں کو ملے گا۔ اور وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھائی حصہ ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اس وقت جب اولاد نہ ہو، تو پھر وہ بیوی جائیداد میں سے کتنا حصہ لے گی؟ چوتھا حصہ۔ یعنی اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی موجود ہو تو شوہر کی اولاد نہ ہو تو حصہ کتنا لے گی؟ 1/4۔ اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ۔ اگر مثلا اکثر کی تو اولاد ہوتی ہے تو جیسے شوہر فوت ہوگا تو بیوی کا حصہ کتنا ہوگا؟ 1/8 اولاد ہوگی۔ بیٹے ہوں گے تو مثال اس کا 1 حصہ، اور بیٹی ہوگی تو اس کا نصف حصہ۔ اسی طرح سے یہ بنایا جائے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، وراثت کے قوانین خود اللہ تعالیٰ نے مرتب کیے، یہ نہ میں نے نہ کسی عالم نے کسی نے نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تفصیل نہیں بتائی کہ رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، جائیدادوں کی تفصیل بتائی ہے، بیٹوں کے حصے، بیٹیوں کے حصے، بیویوں کے حصے، بنیادی تمام حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے جب یہ سورہ النساء میں یہ بات بیان فرمائی، اس کے بعد پھر جو ہے یہ بات بیان فرمائی، یہ جو کتنے تفصیلی احکامات ہیں
انسان کی عقل اور اس کو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے جب یہ حصے بیان کیے نا، پھر 2 آیات اور بیان کی۔ وہ 2 آیات 2 نتائج ہیں۔ وہ 2 آیات کیا ہیں؟ 2 نتیجے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت کے قانون کو بیان فرمایا تو 2 پھر نتیجے بدل۔ وہ دونوں نتیجے جو ہے نا اللہ جل شانہ نے بیان فرما دی ہیں۔ یہ سورہ النساء کی 13 آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ جو باتیں بیان ہوئی نا، بیوی کا 8واں حصہ اولاد ہو، اولاد نہ ہو تو پھر 4تھا حصہ، اور اسی طرح باقی دوسروں کے حصے، یہ سارا بیان کر کے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنی حدود کے بارے میں ایک ہی فیصلہ ہے، توڑنا کجا، فرمایا ان حدود کے قریب بھی نہ جانا، ان حدود کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ وراثت کے اسپیکٹ میں بیان ہو رہی ہے بات۔ جو آدمی وراثت کے معاملے میں کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اس کو داخل کیا جائے گا کس کے اندر؟ جنتوں کے اندر۔ فرمایا جنات تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہی ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ وذالک الفوز العظیم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ کون سے قانون کو پالنا؟ وراثت کے قانون کو۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کی اطاعت کرے گا تو فرمایا کہ ویدخلہ، اس کو داخل کیا جائے گا۔ یعنی مفعول کا ذکر ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو داخل کیا جائے گا جنات میں۔ تو عزیز سامعین کرام، آپ ذرا اس حکم کی اہمیت کو دیکھیے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کی جو ہے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کردہ حدود کو تجاوز کرے گا، فرمایا کہ اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، اور یدخلہ نارا، داخل کریں گے خالدا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے نا، مار کھا پی کے باہر آ جائیں گے، یہ تصور ہی ناقص ہے۔ یہ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے نہیں، یہ عام بس سنی سنائی، ادھر سے سنی ادھر سے سنی۔ قرآن مجید کی کسی آیت کے مطابق یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ داخل ہوگا کہاں پہ؟ کس جگہ؟ جہنم کے اندر، اور وہ ہفتہ، مہینہ، سال، صدیاں، یہ لاکھوں کروڑوں نہیں، خالدین فیہا ابدا، فرمایا کہ وہ جو ہے ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ عزیز سامعین کرام، جب وراثت کے قوانین کو بیان کیا گیا تو اس میں 2 باتیں بتائی گئیں۔ جو اللہ کے اس قانون کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ جو آدمی اس قانون کو نہیں مانے گا، وہ جتنا معتبر ہو، وہ کہاں جائے گا؟ یدخلہ نارا خالدا، ہمیشہ کی آگ کے اندر وہ جلتا رہے گا۔ عزیز سامعین کرام، یہ ہمیں سوچنا ہے، قرآن مجید نے جو فیصلہ فرمایا ہے کہ یہ وراثت کا مال مرنے والے کی ملکیت نہیں، اور نہ ہی کسی طاقتور بھائی اور بیٹے کی جاگیر ہے۔ فرمایا کہ یہ ہیں حدود اللہ، جس نے ان حدود کو توڑا، جس نے کسی کے وارث کو حصے میں ڈنڈی ماری، تو فرمایا وہ یاد رکھے کہ پھر وہ اپنے انجام کو بھی ضرور پہنچے گا۔ عزیز سامعین کرام، اب آپ ذرا معاملہ دیکھیں، وراثت کے معاملے میں جہنم کی وعید ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ کون؟ قرآن مجید میں نہیں ہے،
بھائی خالد ہمیشہ کو کہتے ہیں، ہمیشگی کو، تو یہ سادے سے لفظ ہے، اردو میں بھی سمجھ آتا ہے۔ جو دخل ہو نار، نار آگ کو کہتے ہیں، مشہور قرآن مجید کا لفظ ہے، جو بار بار قرآن پڑھتے ہیں ان کو تو عام پتہ ہے، نار مانا آگ ہے۔ جو دخل ہو نارن خالدن، ہمیشہ کے لیے، ایک مذاق تھوڑا ہے، یہ مذاق ہے، لیکن مذاق بنایا گیا ہے۔ جن باتوں کو قرآن نے اہمیت دی ہے ان کو یہ ٹکے کی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، جن کو نہیں دی وہ قرضے لے کر بھی بدعتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ظلم اور جہالت، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ عزیز سامعین، کہ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ سود کے بارے میں بتایا گیا، فرمایا کہ جو آدمی یہ سود کھائے گا تو اس کے بارے میں بہت سے احکام ہیں، تو فرمایا کہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات، چونکہ پیچھے وہ ساری بات ہو رہی ہے، سود کو نہیں چھوڑے گا، وہ کس کے خلاف جنگ کرے گا؟ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو وہ جنت میں جائے گا؟ آپ ذرا بتائیں، وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس کے دین کا دشمن ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جب قیامت کو کھڑا ہوگا نا تو یہ ایسا کھڑا ہوگا جیسا ایک مجنون شخص جس پر شیطان حاوی ہو جائے، پاگلوں کی صورت میں قیامت والے دن جو ہے یہ کھڑا ہوگا۔ کون؟ جو سود کھاتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ سود کھاتا ہے۔ بدقسمتی سے بھائی اسلامک ریپبلک آف پاکستان خود جس بیسس پہ بجٹ پیش کرتے ہیں وہ اکثر اس کا سود پر مبنی حصہ ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مثال وہ ایک سینیٹر کہہ رہے تھے کہ اس بجٹ کا آدھا حصہ سود کی مد میں جائے گا۔ تو جب معیشتیں سود پر کھڑی ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کوئی معیشت سود پر کھڑی ہو جائے وہ ترقی کر سکتی ہے؟ وہ تو ویسے کریش ہو جائے گی۔ تو جب آپ ان سے نکلنا نہیں چاہیں گے تو چاہے وہ وراثت کے قوانین ہوں یا سود جیسا مذاق ہو، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور آدمی اگر یہ کرے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ ہاں، یہ وہ جہنم کے اندر رسید ہوگا جس کے اندر فرمایا کہ کوئی نجات یا اس کی آزادی کی صورت نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح اللہ جل شانہ نے جس طرح انجام کے حوالے سے بیان فرمایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حکم بیان فرمایا۔ پہلے تو وراثت کے بارے میں جاہلیت کا جو تصور تھا اس کو جاننا ضروری ہے۔ اسلام میں وراثت کا جو تصور ہے کسی اور مذہب سے ملتا ہی نہیں، وہاں مسائل ہی مسائل ہیں۔ اسلام کے ایک اٹل اور فطری دلائل ہیں، ہر آدمی جو نسبت رکھے گا وہ حصہ لے گا، چاہے کچھ ہو جائے، اس کو حصے سے محروم کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، جنگیں لڑتا تھا، تو اس کو جائیداد زیادہ ملتی تھی، عورتیں، بچے، ان کو کوئی جائیداد میں حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ اسلام نے کہا کہ ان کو سب کو حصہ دو۔ تو خواتین کو بھی لازمی حصہ دینا چاہیے۔ تو انسان کیا کرے؟ اپنی وصیت کو صاف واضح کرے، تو مبہم نہ رکھے کہ جائیداد ہے نا وہ بتا دے ملکیت میری ہے اور میرے پاس ہی رہے گی، تو میں بس میں حصہ بقدر جزا دوں گا، میری موت کے بعد تم مالک ہو۔ ان میں یہ بتایا کہ میں نے یہ حصہ فلاں کے نام کیا ہے، فلاں کے نام کیا ہے، اس میں کسی کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، وہ کوئی اس طرح نہیں ہے، کسی کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، وہ وصیت کرے گا۔ کوئی زیادہ خدمت کرتا ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے یا فلاں ہے، یہ عمر میں چھوٹا ہے، بڑے نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑے نے خدمت زیادہ کی ہے، تو اپنی وراثت میں سے 1/3 حصہ کسی کو بھی ہبہ کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو زیادہ دے سکتا ہے، بیٹے کو دے سکتا ہے، بیٹی کو دے سکتا ہے، بھائی کو دے سکتا ہے، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔
تو جائیداد کو کلیئر کیا جائے، اتنی جائیداد ہے، اتنا معاملہ ہے، اور پھر وہ جائیداد کی صورت میں بیٹیوں کو بھی اس کا حصہ دیا جائے۔ تو ہمارے ہاں بعض چیزیں خاص طور پہ جس طرح جہیز ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا نعم البدل وراثت کا کیا جاتا ہے، کیا واقعی جہیز تو چند پیسوں کی رقم ہے اور کروڑوں کی جائیداد ہے، اس کا نعم البدل کیسے ہو گیا؟ وہ نہیں ہو سکتا، وہ اس کا نہ نعم البدل ہے، نہ اس کو ہم مانا، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پہلے حصے نکال لیں، اس کو کہہ دیں کہ ہاں بھائی تیرا حصہ تو نے جو لینا ہے لے لے، اب پورا حصہ دیا جائے جو بھی بنتا ہے، وہ چاہے اس کے سامان لے، گھر لے، جو مرضی ہے لے، لیکن وہ حصہ پورا لے گی۔ اس میں تھوڑا کام اس طرح یا معافی تلافی یہ ہرگز اس کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی بڑی جو ہے نا دعا فرمائی، فرمایا کہ پروردگار یہ میری امت میں ان معاملوں کو روکنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے میرے پروردگار میں دو کمزور یعنی یتیم اور عورت کے حق کے معاملے میں اپنی امت پر سخت پابندی عائد کرتا ہوں۔ تو دو چیزوں کے بارے میں کیا ہے، ایک یتیم اور دوسری عورت، کیونکہ دونوں کیا ہوتے ہیں، کمزور، ان پر جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں کہ جو ہے اس کو ان کا حق ضرور ادا کیا جائے۔ اسی طرح ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، اور یہ ساری جو مجلس ہے اس کا خلاصہ ہمیں بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایک آدمی یا عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ وصیت یا وراثت کی تقسیم میں نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کسی کا حق مارتے ہیں تو ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک عبادت کرتا رہے اور جب مرنے کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کیا کر دے، توڑ دے، تو فرمایا ایسا بندہ کہاں جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ قرآن مجید سورہ النساء کی 13 اور 14 آیت ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی ان حدود کو توڑے گا تو وہ کیا کرے، یدخلہ نارا خالدا، وہ ہمیشہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، تو انسان ان چیزوں پہ کلیئر کرے، تو کوئی وراثت کے معاملے میں ابہام نہ رکھے۔ دیکھیں چیزیں آنی جانی ہیں، اور بزرگ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ کوئی کرتا بھی ہے تو پھر وہ ریت پر محل تعمیر کرتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے محل بڑا ہے، ریت پر بنا ہوا محل ٹک نہیں سکتا، تو پوری بلڈنگ گر جائے گی، اور پھر نتیجہ بھی ایسے ہی نکلتا ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے ہی خون کا حصہ نہ مارے، اور کس طرح وراثت کو تقسیم کرنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں۔ تو ہر آدمی کوشش کیا، جب فرض ہے تو فرض ہے کہ قرآن کی ان آیات کے مطابق، شریعت کے عین مطابق جو ہے وراثت کو تقسیم کرے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈالے، اپنی طرف سے سارا کر لے اور کلیئر کرے، تاکہ بعد میں کوئی معاملہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آمین کہنے والے بن جائیں۔ اللہ جل شانہ سے پر آپ سے فرمائے